درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ کے حقوق، ماں باپ پر اولاد کے حقوق اور اس سلسلے کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں، وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ آج سے ان احادیث کا بیان ہوگا کہ جن کے اندر اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں وہ بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو تعلیمات فرمائی ہیں، اس کا بیان ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی آپ کا رب قطعی حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، اور وہ اس سے شرک کرنے کے لیے کہیں، کفر کرنے کے لیے کہیں، تو بھی اس سلسلے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ والدین کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یعنی ان کی بات تو نہ مانے، شرک و کفر نہ کرے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر، اس سلسلے میں پہلی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت ہیں اور تمہاری دوزخ ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ ماں باپ کا کہنا مانو گے تو پھر جنت ملے گی، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کیا مطلب؟ جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کرے، اور جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو ناراض کرے۔ والد ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہوں گے، اور والد خوش ہوں گے تو وہ اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے۔ اور اس حدیث میں صرف والد کا لفظ آیا ہے، والدہ کا نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدہ کو چاہے ناراض کر دے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اور دیگر احادیث میں والدہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور والد سے زیادہ ان کا مقام بتایا گیا ہے، جیسا کہ اگلی احادیث میں آ رہا ہے۔ اس بنا پر
اگرچہ اس حدیث میں ماں کا ذکر صراحتاً نہیں آیا، لیکن جو حکم باپ کا ہے اس سے بڑھ کر کے ماں کا حکم ہے، اس لیے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماں کا ذکر نہیں آیا تو ماں کی ناراضگی اور ماں کو تکلیف پہنچائے اور ماں کو ناخوش کرے۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھیں جو دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں کا حق ہے، پھر دوسری مرتبہ کہا تمہاری ماں کا حق ہے، پھر تیسری مرتبہ کہا تمہاری ماں کا حق ہے، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے، پھر فرمایا اس سے جو قریبی ہوں، پھر باپ سے جو چچا ہیں تو باپ کے بعد چچا کا حق ہے، دادا ہیں باپ کے بعد دادا کا حق ہے، پھر جو اس سے قریبی ہوں، پھر جو اس سے قریبی ہوں، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ماں کی نافرمانی اور والد کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے والدین کو ناراض نہ کریں، والدین کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے بوڑھے ماں باپ کی خدمت۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت سے ایسی اولاد ہوتی ہیں کہ جو اب ان کی خدمت نہیں کرتی، بیچاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ زیادہ آپ کی خدمت کا محتاج ہے، اب وہ زیادہ آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ بچے کے جیسے ہو جاتے ہیں، بچے کی حالت ان کی ہو جاتی ہے، جیسے بچے کو بہت زیادہ اپنی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح والدین کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگ جو بوڑھے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرنے والے ہیں وہ بدبخت ہیں اور محروم ہیں، محروم القسمت ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہوا اور خوار ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون، یعنی کس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو اس کے والدین عطا فرمائے جو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہوں تو ان کو اپنی جنت کا وسیلہ سمجھنا چاہیے، ان کی خدمت کر کے جنت کو واجب کروا لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کے سلسلے میں کوتاہی کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو اولاد ان کی بات کو نہیں سنتی ہے اور ان پر توجہ نہیں کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے کہ وہ شخص بدبخت ہے، وہ شخص ذلیل و خوار ہوا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور پھر آپ نے خطبہ دیا اور پھر آپ نیچے اتر آئے اور صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے ایسی حالت آپ کی دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت جبریل امین تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو شخص اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی اس کی خدمت کر کے جنت کو واجب نہ کروا لے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث کے اندر بھی دیکھیں اللہ کے نبی کی سخت بد دعا ایسے شخص کے لیے ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت نہ کرے، تو اللہ کے نبی کی بد دعا ایسے شخص کے لیے ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہت کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن والدین کی کوئی فکر نہیں۔ اور آج مغربیت کے نام پر والدین کی جو تکریم ہے ان کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ والدین کو آپ فارن کنٹری میں جائیں، یورپ میں چلے جائیں، ان کے لیے اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں جہاں پر بڑھاپے کی عمر میں لے جا کر کے ابا کو چھوڑ آتے ہیں، اماں کو لے جا کر کے چھوڑ آتے ہیں، اور کب ملنے جاتے ہیں؟ فادر ڈے پر جائیں گے، ایک کیک لے کر کے جائیں گے فادر ڈے پر، اور پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم والد کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دن سال میں۔ مدر ڈے پر جائیں گے، مدر ڈے امی والا دن ہے آج، مدر ڈے پر جائیں گے ایک کیک لے کر کے، امی ٹھیک ہیں اور کیک کھلا دیے، ہو گیا بس، پورے سال کوئی خبر نہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے ہر دن فادر ڈے اور ہر دن مدر ڈے۔ ہر دن اپنے والدین کو، جو بندہ پیار و محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھتا ہے اس کو حج اور عمرے، مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں اللہ نے کتنا بڑا ثواب عطا فرمایا ہے، والدین کو اللہ نے جنت بنا دیا ہے گھر کے اندر، لیکن ہم ساری دنیا والوں سے دعا کرواتے ہیں، فلاں پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں بابا کے ہاں جا رہے ہیں، گھر میں والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں ابا بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دعا ڈائریکٹ عرش کے اوپر جاتی ہے، لیکن ہم کبھی اپنے والدین سے دعا نہیں کراتے، نہ والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے والدین باحیات ہیں تو ان کی قدر کرنے والے بنیں گے، اور یہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے والدین باحیات ہیں۔ آنکھ کی قدر وہ جانتا ہے جو نابینا ہوتا ہے، پیر کی قدر اس سے پوچھو جو لنگڑا ہوتا ہے، ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جو لولا ہوتا ہے۔ ایک شخص خودکشی کرنے جا رہا تھا، سوسائڈ کرنے جا رہا تھا، جو ہی کودنے جا رہا تھا ایک آدمی آیا پیچھے سے پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تنگ آ چکے ہیں۔ کس چیز سے؟ کیا لائف سے تنگ آ چکے ہیں، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ کیا کیوں؟ کیا کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں، کیا کریں، نہ پیسہ ہے نہ یہ ہے۔ اس نے کہا اللہ نے تمہیں خود اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی تمہیں خود بنایا ہے، کیا کیا قیمتی؟ کیا قیمتی؟ اللہ نے تمہیں اتنے قیمتی ہاتھ دیے، اتنے قیمتی پیر دیے، اتنے قیمتی آنکھیں دی ہیں، ہاں کیا ہم کیا کریں گے اس کا؟ کیا ٹھیک ہے، اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر کے مجھے دے دو، میں تم کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، ایک ہاتھ کاٹ کے دے دو۔ ہاتھ کیسے کاٹیں؟ ہاتھ نہیں کاٹیں کہ چلو ایک پیر کاٹ کے دے دو، ایک پیر کاٹ کے دے دو گے؟ نہیں، چلو اچھا ایک آنکھ نکال کے دے دو۔ سوچ لیں ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے، ایک ہاتھ کی قیمت کتنی ہے، اللہ نے یہ سب ہم کو فری میں عطا کیا ہے، کتنا قیمتی اللہ نے بنایا ہے، اور پھر اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد سے میں کبھی سوسائڈ نہیں کروں گا، میں کبھی خودکشی نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے اتنا قیمتی بنایا ہے، اللہ نے یہ سارے جو انعامات سے نوازا ہے، والدین ہیں، بہنیں ہیں، گھر کے اندر اللہ نے ایک ماحول دیا ہے، بھائی دیا ہے، ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کی خدمت کر کے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں، نہ یہ کہ ہم ان کی نافرمانی کریں اور نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائیں۔ تو اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بد دعا دی ہے، اور کہا ہے وہ شخص بدبخت ہے اور محروم القسمت ہے جو اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ آگے کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ماں باپ کی خدمت بعض حالات میں ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں روایت ہے عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اجاہد قال الک ابوان قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اس حدیث کے بھی بہت سے لوگ غلط معنی سمجھ لیتے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ اب اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والدین باحیات ہیں تو پھر گھر سے نہیں نکلنا ہے کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ جہاد ہو یا دین کی خدمت ہو۔ ان کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت میں جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ شخص، اس کے جو والدین ہیں وہ سخت محتاج ہیں اس کی خدمت کے، اور کوئی اس کے علاوہ اس کے گھر میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے گھر میں والدین کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سخت بیماری کی حالت میں ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں، ان کی خدمت کے محتاج ہیں، اور پھر یہ شخص بغیر اجازت کے چلا آیا ہے۔ پھر بھی یہ شخص بغیر اجازت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اب منع فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اگر والدین باحیات ہوں تو پھر نہ تو گھر سے باہر نکلنا ہے، نہ کسی دین کی خدمت میں جانا ہے، نہ کہیں جہاد میں جانا ہے جب تک والدین باحیات ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے صحابہ جہاد میں جاتے تھے ان میں سے اکثر کے والدین باحیات تھے۔ جتنے صحابہ جاتے تھے جہاد میں ان میں سے اکثر کے والدین کیا تھے؟ باحیات تھے، پھر بھی جہاد میں جا رہے ہیں۔ تو کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں سچویشن ڈیفرنٹ تھی اور وہاں سچویشن الگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حالت کا علم ہو گیا، اس لیے آپ نے منع فرما دیا۔ آپ کو معلوم چلا کہ اس کے والدین سخت بیمار ہیں اور اس کی خدمت کے محتاج ہیں، اور یہ شخص ان کو چھوڑ کر کے چلا آیا ہے بغیر اجازت کے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، اس لیے اب جب ان کی خدمت کرو گے اور اس کی وجہ سے تم جہاد میں نہیں جا پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ صرف ایک حدیث کو پڑھ کر کے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ جب پوری احادیث کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا۔ کہاں تعارض نظر آتا ہے؟ جہاں پر آدمی صرف ایک حدیث کو پڑھتا ہے وہاں پر تعارض نظر آتا ہے، اور جب ساری احادیث کو سامنے رکھیں گے تو پھر تعارض نظر نہیں آئے گا، کوئی کنٹراڈکشن نظر نہیں آئے گا۔ اب دوسری حدیث دیکھیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا هاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اليمن فقال هل لك احد من اليمن فقال ابواي فقال اذن لك قال لا قال ارجع اليهما فاستأذنهما فان اذنا لك فجاهد والا فبرهما۔ رواہ ابو داود و احمد۔ دیکھیں اس حدیث میں صراحت آ گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ کہاں سے آیا؟ یمن سے ہجرت کر کے آیا، اور آپ نے اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا انہوں نے تم کو اجازت دی ہے اور تم ان کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ تو اس نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور یہاں آنے کی اور جہاد اور دین کی محنت میں لگنے کی ان سے اجازت مانگو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس نے اجازت نہیں لی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور یہاں آنے کی اور جہاد میں جانے کی اجازت مانگو۔
پھر وہ اگر تمہیں اجازت دے دیں تو آؤ اور جہاد میں لگ جاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں یہ حکم ہے کہ جاؤ اپنے والد کی خدمت کرو، اپنے ماں کی خدمت کرو، جہاد کا ثواب ملے گا، وہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہیں اور اس کی خدمت کے سخت محتاج ہیں، اور بغیر اجازت کے وہ آ گیا، ان کی اجازت بھی نہیں لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ اور جہاں یہ سچویشن نہیں ہے، یہ حالت نہیں ہے، تو وہاں پر بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ بہت سے بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ایک آدمی اللہ کے دین کے راستے میں چلا گیا، دین کی خدمت میں لگ گیا، تفسیر میں آ گیا، حدیث میں آ گیا۔ اب کوئی یہ بہانہ کرے کہ نہیں والدین نے تو اجازت نہیں دیا ہے، اور والدین حدیث میں کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے بھیج دیا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام تو باری لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی تھے، دونوں نے اپنی باری لگا لی تھی، چونکہ دونوں کے پاس بزنس تھا، کاروبار تھا، تو یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن میں آیا کروں گا اور دوسرے دن تم آنا۔ جس دن میں آؤں گا اس دن ساری باتیں میں تم کو بتا دیا کروں گا، اور جس دن تم آنا اس دن کی ساری باتیں تم مجھے بتا دیا کرنا۔ اس طرح دین کے سیکھنے کی ترتیب صحابہ نے بنائی تھی۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی دین کے سیکھنے کی ترتیب بنانا ہے۔ ہم ہیں، ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، اب دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں؟ بزنس کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں روزانہ آ جائیں، تو اب ترتیب ایسی بنائیں کہ ایک دن دوست آ جائے، دوسرے دن فلاں آ جائے، تاکہ ایک دن کی جو باتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، دوسرے دن کی جو باتیں ہیں وہ اس کو بتا دیں۔ یہ دین کی ترتیب ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم نے دنیا میں تو ترتیب بنائی ہے، پارٹی ساتھ میں جائیں گے، میرج میں ساتھ میں جائیں گے، شاپنگ میں ساتھ میں جائیں گے، ویڈنگ سرمنی ساتھ میں جائیں گے، گھومنے کے لیے ساتھ میں جائیں گے۔ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ کوئی ترتیب ہے۔ دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو ترتیب بنانا ہے کہ دین میں کوئی نقصان نہ رہ جائے، دنیا تو یہیں پر چھوٹ جائے گی، دین ہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے یہ روایتیں اپنے پلو سے باندھ لیں، یہ بہت اہم روایات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں یہ بہت اہم روایات ہیں۔ اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک مرتبہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو شاگرد نے کہا اچھا، آج تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ گیا اور جانے کے بعد اپنے امی اس کی سو رہی تھی، ان کا تالو جو ہے اس کو ہٹایا چادر سے، دیکھا یہاں کوئی جنت ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب وہ لے کے آیا چھری، کہا اب اس کو داج دیکھنا ہے جنت کہاں ہے، اور لے کر کے اپنی امی کا پیر چھیل رہا ہے۔ وہ چھلنی تھی کہ چھری تھی، اس سے چھیل رہا ہے۔ ارے اس کی امی دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھی، کہہ رہے کیا کر رہا ہے بابو؟ کہہ رہے استاد جی نے آج بتا دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، آج تو میں تلاش کر کے رہوں گا۔ اس کی امی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھری سے تم امی کا پیر کو ریت ڈالو اور خون کر ڈالو، خون آلود کر دو، ایسا نہیں ہے۔ ماں کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ تو ایسا مت کیجئے گا آپ لوگ کہ جا کر کے امی کا پیر چھیل ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے۔ عن معاویہ بن جاہمۃ رضی اللہ عنہما ان جاہمۃ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجلها رواہ احمد والنسائی۔ معاویہ ابن جاہمہ ایک صحابی ہیں، معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں، میری ماں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ اس سے بھی مراد ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ماں کے خدمت کرنے والا نہیں تھا ان کے علاوہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ شخص ماں سے اجازت لے کر نہیں آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔
عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه رواہ البغوی فی شرح السنہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ سن لیں ماں کی خدمت کرنے کا کیا انعام اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں، اور جنت ہی میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جنت کے اندر بڑی سریلی آواز کے ساتھ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا ارے اللہ کا یہ کون بندہ ہے تو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ جنت کے اندر تو لوگ کوئی گھوڑے پر اڑ رہا ہے، تو کوئی وہاں پہ جو ہے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے حوروں کے ساتھ ہے، کوئی وہاں مچھلی کا کباب کھا رہا ہے، تو کوئی اور بھئی وہاں نعمتیں ہی نعمتیں، اور وہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سا کون بندہ ہے اللہ کا جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا بتایا؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، حارثہ بن نعمان ہیں۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت و اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت ایسی ہی چیز ہے۔ حارثہ بن نعمان نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی تھی، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بہت ہی خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے، یعنی اسی عمل نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی قرأت سنی۔ آپ حضرات بھی اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہماری قرأت لوگ سنیں، اللہ کے نبی ہماری قرأت سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہماری قرأت سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہماری قرأت سنیں، صحابہ ہماری قرأت سنیں، تو بھائی ماں کی خدمت سے کبھی منہ نہ موڑنا، ماں کی خدمت سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ ماں کی خدمت بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبہ قال هل لك من ام قال لا قال وهل لك من خالة قال نعم قال فبرها۔ تو اس حدیث میں دیکھیں اگر کسی کی ماں نہ ہو تو کیا کرے؟ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ماں نہیں ہے کسی کی تو کیا کرے؟ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں خالہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً انسان کوئی نیکی کر لیا کرے، اور نیکی کا بدلہ اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی انسان نیکی کیا تو کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی، اور گناہ 1۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان نیکی کرے تو 10 نیکیاں ملے، اور گناہ کرے تو 1 ہی گناہ لکھا جائے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں کندھے پر بیٹھے رہتے ہیں، ایک فرشتہ اس میں نیکی لکھنے پر مامور ہے، ایک فرشتہ گناہ لکھنے پر مامور ہے۔ فرشتے دیکھیے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے
تو یہ فرشتے فوراً لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ فرشتے منع کر دیتے ہیں نیکی والے کہ بھائی ایسا ہے کہ ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے۔ ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے؟ عصر کے بعد اور فجر کے بعد۔ جو فرشتے آسمان سے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے؟ فجر کے بعد آئیں گے تو عصر تک رہیں گے، عصر کے بعد دوسرے آئیں گے تو یہ اوپر چلے جائیں گے۔ اسی لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد تسبیحات کے پڑھنے کا اہتمام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجر بعد بھاگنے کے چکر میں نہ رہا کریں، فجر بعد بیٹھ کر کے تسبیحات جو پڑھوائی جاتی ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ، امام صاحب بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اب فرشتے کے آنے کا وقت ہے، اب فرشتے آئیں گے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ ارے ماشاءاللہ ذیشان بھائی تو ایک دم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، کیا بڑھیا بندہ ہے۔ تو شروعات کس سے کریں گے؟ نیکی سے۔ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور جب آئیں گے عصر بعد والے تو دیکھیں گے عصر بعد بیٹھ کر کے تسبیح میں لگا ہوا ہے، کہیں کیا بڑھیا بندہ ہے۔ اب پتہ چلا عصر کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہے ٹھاٹ سے، یا شاپنگ میں لگا ہوا ہے، کہیں گے دیکھو نماز کا وقت ہے، پٹا شاپنگ کر رہا ہے۔ وہ کیا لکھیں گے؟ نماز چھوڑ کر کے شاپنگ کر رہا تھا، آج ہم آئے تو۔ کتنی حکمت ہے دیکھیں، فجر بعد بھی تسبیح اور عصر کے بعد بھی تسبیح، یہ بنا دیا۔ اب جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے نیکی کر لیا، نیکی کا بدلہ 10 نیکی، ایک نیکی کے بدلے ایک گناہ مائنس ہو گیا، اب کتنے نیکی بچ گئی؟ 9 نیکی میں لکھ لیتا ہوں اور گناہ مائنس ہو گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان، فرشتوں کے دل میں ہماری محبت اللہ نے پیدا، اللہ ہر طریقے سے چاہتا ہے میرا بندہ کسی طرح جنت میں جانے والا بن جائے، ہر طریقے سے ہمیں اللہ بچانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم ہر طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی طرف، ہر طریقے سے، ہر طرف سے بس کسی طرح جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہم بچنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب اس روایت میں دیکھیں، اس روایت کے اندر کیا ہے؟ جو اس نے کہا کہ تمہاری کوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب جب نیکی کرے گا خالہ کے ساتھ تو اس نیکی کا جو بدلہ ملے گا اس کی وجہ سے اس کی گناہ کو اللہ کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اگر گناہ کبیرہ ہے تو گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے جو معاف ہو جائے گا۔ گناہ کبیرہ ہے جیسے چوری کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، شرک کیا ہے، دوسرے کا حق مارا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سود کھایا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھیں۔ کتنا وقت ہو رہا ہے؟ ایک حدیث اور کر لیتے ہیں، کر لیں؟ یہ کیلا زیادہ آ رہا، آپ لوگ چھوڑ کے ہم کو بھاگ رہے ہیں۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افاصلها قال نعم صلیها رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے حدیبیہ والے معاہدے کے زمانے میں میری ماں جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی سفر کر کے مدینے میں میرے پاس آئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خواہش مند ہے، تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی ماں بھی اسلام نہیں لائی تھی۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے، تو یہ مدینہ آئیں تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں اور کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، کیونکہ وہ مشرک ہیں، وہ تو ایمان نہیں لائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟
ہاں وہ تمہاری ماں ہے، ماں جیسا ان کے ساتھ کیا کرو، سلوک کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور آج لوگ اسلام کو ایسا بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف جو ہے کٹرتا اور قتل کی تعلیم ہے، دہشت گردی کی تعلیم ہے، ان احادیث کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی مشرک ماں کے ساتھ، اپنی کافر ماں کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک مت کرو، ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جیسے اپنے ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرتی ہو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اب دیکھیں، ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ تو ماں باپ باحیات ہیں تو ان کے ساتھ ہے حسن سلوک۔ اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تو انتقال کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ ان کے مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، پھر بھی کچھ حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جن کو ادا کرتے رہنا ایک اولاد کی نیک بختی کی علامت ہے، اور اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رضا ہے۔ چنانچہ حدیث دیکھیں، عن ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما من بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنی سلمہ میں کے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا۔ پہلا حق کیا ہے؟ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے خیر کی اور رحمت کی دعا کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، پہلا حق۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا۔ نماز کے اندر، نماز کے بعد ہم ان کے لیے کیا کریں؟ نفل نمازوں کے اندر بھی ان کے لیے ہم بخشش کی اور مغفرت کی دعا مانگیں، اور ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کسی سے کہ ہم تم کو فلاں چیز دیں گے یا فلاں سلوک کریں گے، اور ان کا انتقال ہو گیا، نہیں کر سکے، تو اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، تو آپ اس کو پورا کریں، آپ اس کو پورا کریں، یہ حق ہے۔ جیسے ابا نے کہا تھا کسی امام صاحب کو کہ امام صاحب کو ہم سائیکل دلائیں گے، ان کی قرات سے خوش ہو کر کے، اور ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے جو ورثہ ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، اولاد، ان کو چاہیے، اللہ نے حیثیت دی ہے تو ابا نے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کریں، یہ حق ہے۔ کہا تھا بائک دلائیں گے تو بائک دلائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اسی طریقے سے ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا، ماں باپ کے جو رشتے ہیں ان کا بھی کیا کرے انسان؟ لحاظ رکھے۔ جیسے باپ کے بھائی چچا ہیں تو اب ان کا بھی لحاظ رکھے، باپ کے درجے میں ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا حق ادا کرنا، جو ان کے حقوق ہیں ان کا حق کیا کرے انسان؟ ادا کرے۔ اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام و احترام کرنا۔ ابا کے دوست تھے، ابا سے ملنے جلنے والے تھے، تو اب ہم بھی کیا کریں؟ ان کے دوستوں کا ادب اور احترام کریں۔ یہ کیا ہے؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد کے حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت اللہ سے مانگنا، بخشش مانگنا،
اگر انہوں نے کوئی عہد معاہدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا، اسی طریقے سے ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ کرنا، ان کا حق ادا کرنا، اسی طریقے سے جو ان کے دوست ہیں، ان کے ملنے جلنے والے ہیں، ان کا بھی ادب احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا۔ یہ کیا ہیں؟ والدین کے حقوق ان کے مرنے کے بعد۔ ان عبداللہ بن، اچھا اس پر بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ زندگی میں تو قدر نہیں کرتے ہیں، جب انتقال ہو جاتا ہے والد صاحب کا، والدہ کا، تو پھر آ کر کے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں کہ ہماری امی کو آرام مل جائے، ہم کیا کریں ہمارے ابو کا آرام مل جائے، اور زندگی میں قدر نہیں کرتے، جب انتقال ہو جاتا ہے پھر ان کی قدر ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے زندگی میں اللہ نے جب مقام دیا ہے، آپ کو والدین سے نوازا ہے، تو ابھی سے ہم ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ مرنے کے بعد بھی تو ان کے حقوق ہیں، لیکن زندگی کے اندر بہت سے حقوق ہیں جن سے اکثر لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ رکھے جو رکھنا چاہیے۔ یعنی چچا کے ساتھ، ابا کے بھائی کون ہوں گے؟ چچا ہوں گے، تو چچا کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ ادب کا اور احترام کا معاملہ کریں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلة الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام اور احترام کا تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی اور محبت کا حق ادا کیا جائے۔ جیسے باپ ان کے ساتھ اکرام اور حسن سلوک کرتے تھے، آ جاتے تو ان کو چائے پلایا کرتے، ان کو بیٹھایا کرتے، بڑی محبت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اب ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کے دوست آئے ہیں، تو اب آپ اٹھ کر کے چلے نہ جائیے، ارے بیٹھ جائیے، ان کو 2 روپے کی چائے پلا دیجئے، ان کی حالت خیر خیریت پوچھ لیجئے۔ یہ ابا کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک، ابا کے مرنے کے بعد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والداہ او احدہما وانہ لہما لعاق فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں پوری زندگی اپنے اماں ابا کا کہنا نہیں مانا، نافرمانی کیا اور انتقال ہو گیا ان کا، اب بیٹھ کر کے افسوس کر رہا ہے کہ کیا کریں کیا کریں، ہوتا ہے نا؟ تو اب ایسا کیا کرے کہ وہ اس کو فرما بردار شمار کر لیا جائے، اس کو اپنے والدین کا فرما بردار اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھ دیا جائے۔ اس کی صورت بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، یا ماں باپ کا یا دونوں کا، اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر اور رحمت کی دعا اور مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے، اور اس طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتا ہے، پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال اور عذاب سے بچ جاتی ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کر لینا اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کیا ہے
اور ان کے انتقال کے بعد وہ راہ راست پر آ جاتا ہے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار شمار کر لیں گے اور نافرمانوں کی لسٹ میں سے اس کا نام کٹ جائے گا۔ اگر کسی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے والدین کا فرما بردار بننے کے لیے راہ راست پر آ جائیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنے والدین کے لیے کثرت سے توبہ استغفار اور ان کے لیے جنت کی اور مغفرت کی وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار شمار کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور صرف یہی نہیں کہ فرما بردار شمار ہوں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائیں گے، بزنس کے اندر کاروبار میں اللہ ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ رزق حلال عطا فرمائیں گے، برکات کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببرہ والدی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ زندگی جینا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال بڑھ جائے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی زیادہ ہو جائے۔ تو زیادہ زندگی اللہ تعالیٰ زندگی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، کس کے ساتھ؟ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے۔ اب اگر زیادہ جینا چاہتے ہیں تو والدین کی فرما برداری آج سے شروع کر دیجئے، اور رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروا آباءکم یبر ابناؤکم وعفوا تعفوا نساؤکم۔ اب دیکھیں، جیسے بولتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حدیث کے اندر آ گیا کہ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا کہ ایک بچہ اپنے والد صاحب کو گھسیٹ کر لے کے جا رہا تھا، گھسیٹ کر۔ جب ایک مقام پر پہنچا تو اس کے ابا نے کہا بھیا میری ایک بات سن لے، ایک بات۔ کہا نہیں سنیں گے، اب تم کو گھسیٹ کے لے کے جائیں۔ ارے ایک بات میری سن لے، ذرا یہاں رک جا، کہ جلدی جلدی بولو جلدی بولو۔ کہا کہ ایسا ہے کہ میں بھی اپنے ابا کو یہیں تک گھسیٹ کے لایا تھا، اگر تم چاہتے کہ تمہارا بیٹا نہ گھسیٹے یہیں رک جاؤ۔ اب حدیث میں دیکھیں، وہ تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، اب کیا سچا واقعہ کہ جھوٹا واقعہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت و فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی۔ اگر اپنے امی ابو کے فرما بردار ہوگے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا کہنا مانے گی، اور جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان کی نافرمان ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر اپنی اولاد کے اوپر ہم غصہ نکالتے ہیں کہ ہمارا کہنا نہیں سنتی ہے۔ ارے تو کہاں اپنے ماں باپ کی سنتا تھا کہ تیری اولاد سنے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو پاک دامنی کی توفیق دے گا۔ کتنے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ بیوی کا افیئر چل رہا ہے، نہیں آتے؟ آپ لوگ بھیجتے ہیں کتنا بیوی کا چکر، یہاں تک کہ غیر مسلم سے زنا کر لیا ہے۔ ابھی سوال آیا تو میں نے جواب دیا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اگر تم پاک دامنی کی زندگی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری بیویوں کو پاک دامنی کی توفیق دے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہمارا خود افیئر چل رہا ہے 10 لڑکیوں سے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہم سوچتے ہیں ہماری بیوی ایک دم دودھ کی دھلی دھلائی رہے، تو کیسے ہوگی؟ جب خود تمہارا چکر خراب چل رہا ہے، خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے ہو،
اور 10 جگہ اپنا منہ مار رہے ہو اور سوچ رہے ہو ہماری بیوی اچھی ہو جائے؟ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہوگا ایسا۔ تو 2 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر چاہتے ہو کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے تو کیا کرو؟ تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر نہیں کیا فرما برداری تو اولاد نافرمان ہوگی اور اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ابھی بھی موقع ہے، جن کے والدین باحیات ہیں جا کر کے منا لیجئے ان کو۔ جو ایسے نکل جاتے ہیں، چپ بیچارے والد بیٹھے ہوئے ہیں، اماں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، جو آپ کا پخانہ صاف کرتی تھیں بچپن میں، آج شادی ہو گئی ہے تو منہ نہیں دیکھتے ہیں ادھر۔ بیوی شادی کے بعد 1 ہفتے کے بعد اولاد چینج ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ماں کا ایک مقام ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کی امی آپ کی بیوی کو ڈانٹیں آپ کے سامنے نا، تو ایسے موقع پر ہمیشہ اپنی ماں کی طرفداری کیجیے گا، بیوی کی نہیں۔ اور پھر بیوی کو کمرے میں لے جا کر کے آپ سمجھا دیجیے گا کہ ہماری اماں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، سن لیا کرو، اللہ مقام بڑھا دیں گے تمہارا، سن لیا کرو، ان کی ڈانٹ بھی تمہارے لیے دعا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آج کل کے لڑکے بیوی کی طرفداری کرتے ہیں اور اماں کو لگتے ہیں ڈانٹنے، جس اماں نے ان کو پالا پوسا انہی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتی ہے، حدیث میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزارتے، پھر ان کی بیویاں 10 جگہ منہ مارتی ہیں اور پھر پریشان ہو کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہوتا ہے، پھر اللہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو پاک دامن بناؤ، حیا اور پاک دامنی کو اختیار کرو، دونوں طرف سے آنیسٹی ہوگی۔ جب تم آنیسٹ بنو گے، اللہ بیویوں کو بھی کیا بنائے گا؟ پاک دامن بنا دے گا انشاءاللہ۔ حیا اور پاک دامنی یہ ایک زیور ہے، مومن کا کیا ہے؟ زیور ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ آج ہم نے لالی اور لپسٹک اور دنیا بھر کے کریمز لگا کر کے ہم زینت اور اختیار کرتے ہیں، بیوٹی چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے جو زیور دیا ہے اس زیور سے ہم اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا زیور حیا اور پاک دامنی ہے، اس لیے حیا اور پاک دامنی کو اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہیں خوبصورت بنا دیں گے، خوبصیرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان روایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔